الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اگر آواز نہ آئے تو ترنت بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ سہولت ہو۔ تو ہم پچھلے دروس کے اندر نماز شروع سے لے کر اخیر تک ہم نے سارے مسائل پڑھے۔ نماز پڑھنا کیسے ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیسے ہے، یہ سب کچھ، ہر چیز، کوئی چیز ہم سے نہیں چھوٹنی پائی جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے اسی طریقے سے ہم کو نماز ادا کرنی بھی ہے۔ بیچ بیچ میں نے بعض مسائل آپ کو ذکر کیے، چاہے وہ توحید کے ہوں، چاہے نماز کے دیگر مسائل ہوں، تو سب آپ سب کی سہولت کے لیے۔ اب اس کے بعد جس چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ سجدے سہو ہے۔ سب سے زیادہ سوالات اسی کے تعلق سے آ رہے تھے۔ سجدے سہو کا مطلب ہے کہ کوئی بھول چوک ہو جائے نماز میں، جس کی وجہ سے آخر میں دو سجدے کیے جاتے ہیں، اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کرنا اور ادھر ادھر کے خیالات سے بچنا فضیلت و اجر کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سے سہو یعنی بھول چوک ممکن ہے۔ تو اگر نمازی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ بھول بھی ایسی ہو کہ نماز کا کوئی رکن جیسے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع اور سجود نہ چھوٹا ہو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ رکن چھوٹے گا تو وہ رکعت شماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو نہ چھوٹا ہو کہ ارکان کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ تو دیگر امور میں بھول چوک ہو جانے پر اس کے ازالے کے لیے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، جو آپ نے نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں بھول گئے، اس کو ختم کرنے کے لیے نماز کے اخیر میں سلام سے پہلے یا بعد میں دو سجدے کیے جاتے ہیں، جنہیں سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ سجدے سہو کے اہم اسباب، یعنی کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سجدے سہو کریں گے۔ پہلا، نماز میں کسی قسم کا اضافہ ہو جائے، جیسے پیارے نبی نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز بھول کر 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی تو آپ نے سجدے سہو کیا۔ یہاں مسئلہ سمجھیے گا، جو ہم سجدے سہو کرتے ہیں، سجدے سہو سمجھ میں آیا نا، کہ جو نماز کے اندر اضافی دو سجدے کرتے ہیں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، تو اس کے اندر کچھ اسباب ہیں، انہی وجوہات کے بنا پر سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں زیادتی ہو جائے، جیسے ہم 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیے بھول کر، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن 5ویں رکعت جب ختم ہونے لگی تو یاد آیا کہ ہم نے تو 5 پڑھی ہیں، 4 پڑھنا تھا۔ جیسے مغرب کی ہے، 3 پڑھنے کے بجائے 4 پڑھ لیا ہم نے، تو بھول گئے، تو ایسے موقع پر 2 سجدے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی بھول گئے تھے ایک موقع پر، ظہر کی 4 کے بجائے آپ نے 5 پڑھ لی تھی، تو نبی نے سجدے سہو کیا۔ دوران نماز کسی قسم کی کمی ہو جائے، ایک ہے اضافہ ہو جائے، جیسے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیں، یہ اضافے میں آتا ہے، یا پھر دوران نماز کسی چیز کی کمی، جیسے پیارے نبی نے ایک مرتبہ ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 پر سلام پھیر دیا، تو آپ نے 2 اور پورا کرنے کے بعد سجدے سہو کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی خالی، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، تو صحابہ پریشان ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی کیا نماز ہم پر کم ہو گئی ہے؟ تو نبی نے کہا نہیں، نماز تو کم نہیں ہوئی ہے، اتنی ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے بقیہ 2 رکعت نماز ادا کی۔
تو معلوم کیا چلا؟ کمی ہونا، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھ لینا. اس کے بعد بقیہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سجدے سہو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے. 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں: نماز میں کسی قسم کا اضافہ ہونا، نماز میں کسی قسم کی کمی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب نماز میں شک و شبہ پڑ جائے، جیسے پیارے نبی ایک دن ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے تشہد اول میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے نماز پوری کرنے کے بعد سجدے سہو کیا، کیونکہ تشہد اول رکن نہیں ہے. واجب ہے بیٹھنا تشہد اول میں، لیکن وہ رکن نہیں. جیسے کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے یا 3 رکعت والی، دوسری رکعت میں وہ بیٹھا نہیں، اسے ذہن میں نہیں آیا، ذہن سے نکل گیا اس کے، وہ کھڑا ہو گیا سیدھا. تو اب وہ جب کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑا رہے. ٹھیک ہے، اب واپس جا کر تشہد میں نہ بیٹھے بلکہ کھڑا رہے اور اپنی پوری نماز کرے، جو نماز اس کی ہے اس کو پوری کرے، اخیر میں سجدے سہو کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا، تشہد اول میں بیٹھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو آپ نے نماز پوری کی. ایسا نہیں کہ دوبارہ آپ نے بیٹھا، نہیں، نماز پوری کر لی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کیا. یہ 3 اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. نماز میں اضافہ سے سجدے سہو کیا جاتا ہے، نماز میں کمی سے سجدے سہو کیا جاتا ہے، نماز میں شک و شبہ پڑنے پر سجدے سہو کیا جاتا ہے. اب طریقہ کیا ہے سجدے سہو کا طریقہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک پر سجدے سہو دو طرح سے ثابت ہے. یعنی اگر کوئی بھول جائے تو اس سے سجدے سہو 2 طریقے سے ثابت ہے. پہلا، سلام پھیرنے سے پہلے. عن عبداللہ ابن بحینا انه قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. عبداللہ بن بحینا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر درمیان تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے. لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے. یعنی اللہ کے نبی اللہ اکبر کہے بیٹھے ہوئے تھے، 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا. پہلی حدیث سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا، دوسری حدیث سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنا. قال عبداللہ رضی اللہ عنہ صلی النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. راوی حدیث ابراہیم نخعی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے، قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. مذکورہ حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے سجدہ سہو کبھی سلام پھیرنے سے پہلے اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد کیا. علامہ عبداللہ رحمانی مبارک پوری نے مراعات المفاتیح میں
اس بات کو راجح قرار دیا کہ نمازی کو اختیار ہے سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کر لے یا بعد میں، اور اس کے جواز پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ کیا معلوم چلا؟ جو سجدے سہو ہے وہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ سجدے سہو کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد سجدے سہو کی تسبیحات، سجدے سہو کے دونوں سجدوں میں بھی عام نماز کے سجدوں کی طرح سبحان ربی الاعلی ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے اجعلوها فی سجودکم، اس تسبیح کو سجدوں میں پڑھا کرو۔ تو معلوم چلا جب ہمیں سجدے سہو کرنا ہے تو اس میں کوئی نئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہی ہے سبحان ربی الاعلی، یہی دعا ہمیں سجدے سہو میں پڑھنا ہے۔ تو معلوم یہ چلا، دیکھیے یہاں ہماری کتاب الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اس کے آگے اب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ندوۃ الصفا کا مختصر تعارف صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، جو اس کے بانی ہیں یا اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اس کا آگے ذکر کیا ہے۔ خیر ہماری کتاب یہیں تک تھی، ہمیں جو پڑھنا تھا وہ صرف اور صرف یہیں تک تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے سجدے سہو کی، تو سجدے سہو کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، سجدے سہو کرنا کیسے ہے میں نے وہ آپ کو سمجھایا، کیا طریقہ کار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیسے ثابت ہے، یہ سارے مسائل میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس مسئلے کو بھی آپ جان لیں کہ سجدے سہو جب انسان ایک شخص کرے گا تو یا تو اس کی نماز میں زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے نماز میں کوئی چیز زیادہ کر دی جس کی وجہ سے وہ سجدے سہو کر رہا ہے، اور نماز میں زیادتی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ 4 کے بجائے 5 یا 6 رکعت پڑھ لینا، یہ نماز میں زیادتی کا سبب ہے۔ یا پھر نماز میں کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے نماز میں کمی ہو جاتی ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی اور آپ بھول گئے، اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا آپ کو یاد آیا کہ آپ نے تو صرف 2 ہی رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی موقع پر ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صرف سجدے سہو کریں گے، بلکہ کھڑے ہوں گے، دوبارہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد سجدے سہو کریں گے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز آپ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو سجدے سہو ہے وہ سجدے سہو کیا جائے گا جو طریقہ کار ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شک ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ کو شک ہو گیا، آپ نے 4 پڑھی یا 2 پڑھی، یا یعنی شک میں جیسے تشہود میں آپ بیٹھے، یاد نہیں آیا آپ کو تشہود میں آپ نے بیٹھا یا نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے، شکوک ہوتے ہیں انسان کو، معاملات ہوتے ہیں، تو اس موقع پر وہ کیا کرے گا، اخیر میں سجدے سہو کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ مسئلہ میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ مسئلہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اگر کوئی رکن آپ کا نماز میں چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، کوئی اہم رکن جو نماز میں آپ کو ادا کرنا تھا وہ نماز میں آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، صرف سجدے سہو کرنے سے وہ رکن پورا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پورا کا پورا آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ سارے مسائل تھے جو آپ کو بتلائے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں نہیں ہے، میں آپ کو اضافی بتلاتا چلوں کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں، تو کن اوقات میں نفل نماز پڑھنا ہمارے لیے منع ہے؟ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو
बता रहा हूँ किन औकात में नफिल नमाज पढ़ना मना है, यानी ये वो टाइम है जिनमें आप नफिल नमाज अदा नहीं कर सकते। पहला है फजर के बाद से सूरज तुलू होने तक। फर्स्ट क्या है? फज्र के बाद से सूरज तुलू होने तक। और दूसरा वक्त है जब सूरज तुलू हो जाए तो उसके बाद आप उसके बाद आप नफिल नमाज पढ़ सकते। ये नफिल की बात हो रही है, ठीक है। जब सूरज एक हाथ तकरीबन तुलू हो जाता है उसके बाद नफिल नमाज आप पढ़ सकते हो। दूसरा है जब सूरज सर पर हो, यहां तक के सूरज सूरज ढल जाए, ठीक है। यानी सूरज हमारे सर पर होता है, ये जोहर से पहले का वक्त होता है, जिसे हम जवाले आफताब भी कहते हैं, बिल्कुल सर पर होता है। उस मौके पर आप कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ेंगे। तीसरा, असर के बाद से सूरज गुरूब होने तक, यानी सूरज गुरूब हो जाए बिल्कुल, ये वो औकात हैं जिनमें नफिल नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। फिर से एक बार, फजर के बाद से सूरज तुलू होने तक, यानी सूरज तुलू होने तक का मतलब ये है कि सूरज थोड़ा तुलू हो जाए, यानी निकल आए सूरज, ठीक है। दूसरा है जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है, उस मौके पर आप नफिल नमाज नहीं पढ़ेंगे। तीसरा है असर के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक, यानी सूरज गुरूब हो जाए तब तक। बाज लोगों ने इसमें फर्क किया है, ठीक है। बाज ने इसको 4 के बजाय 5 कर दिया है, तो मैंने 3 के बजाय 5 कर दिया, मैंने 3 जिक्र किया, ये तीनों में पूरे 5 आ जाते हैं। अलबत्ता याद रखिएगा, अलबत्ता वो नमाजें जो इन औकात में पढ़ी जा सकती हैं, नफिल नमाज तो नहीं पढ़ सकते इन वक्तों में, लेकिन बास सबब वाली नमाजें हैं जो इन औकात में पढ़ी जा सकती हैं। जैसे कोई नमाज आप भूल गए थे, जैसे फजर की नमाज है, आप भूल गए। अब ये हरगिज मतलब नहीं कि आप इंतजार करते बैठेंगे सूरज निकलेगा तब नमाज पढ़ूंगी, नहीं, जैसे आपको याद आएगा आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब जो चीजें जिक्र की गई हैं इसमें असबाब वाली नमाजें अलग हैं, नफिल नमाजें आप इन औकात में नहीं पढ़ सकते, लेकिन असबाब वाली नमाजें पढ़ सकते हैं। पहला कौन सा है? जैसे आपकी कोई नमाज छूट जाए, आपको याद आए, तो आप उसी मौके पर पढ़ेंगे, चाहे सूरज सर पर हो, चाहे सूरज निकला हुआ हो, चाहे सूरज डूब गया हो, डूबने वाला हो, चाहे सूरज अभी निकला ना हो, निकल रहा हो फजर के बाद। इन सारे वक्तों में आपकी जो नमाजें छूटी हैं उसको आप पढ़ सकती हैं। दूसरा, तहय्यतुल मस्जिद या तहय्यतुल वजू, ठीक है। ये नमाजें भी सबब वाली हैं, इन औकात में आप पढ़ सकती हैं। जैसे फजर के बाद अभी सूरज निकल रहा है, उस मौके पर भी आप सबब वाली नमाज जो तहय्यतुल मस्जिद है, तहय्यतुल मस्जिद का मतलब होता है कि मस्जिद में दाखिल होने के लिए जब दाखिल होते हैं तो नमाज पढ़ी जाती है। तहय्यतुल वजू का मतलब होता है वजू करने के बाद नमाज पढ़ी जाती है। तो ये चीजें हैं, तो ये नमाजें इन मौकों पर पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मसला समझ में आया होगा, सबब वाली नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। हाँ, फजर की नमाज के बाद, जैसे हमने पढ़ा ना, फजर की नमाज के बाद से तुलू होने तक कोई नमाज हम नफिल नहीं पढ़ सकते। तो क्या किसी की फजर की सुन्नतें छूट गईं तो फजर की नमाज के बाद अदा कर सकता है? तो बेशक अदा कर सकता है, ठीक है। किसी की अगर फजर की सुन्नतें छूट गईं तो फजर की नमाज के बाद वो अदा कर सकता है, लेकिन ये वो औकात जिनमें नफिल नमाज नहीं पढ़ेगा। बाकी सबब वाली नमाज, जैसे फर्ज नमाज छूट गई तो वो फर्ज नमाज इसमें अदा करेगा। ये सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह कल के दर्स के अंदर हम नमाज वित्र के ताल्लुक से कुछ बातें समझेंगे, और कितनी सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा कितनी हैं, ये हम सीखेंगे इंशाअल्लाह कल। और साथ में वो चीजें जो नमाज में जायज नहीं है, ठीक है, वो चीजें जो नमाज में जायज नहीं है, ये बाज मसाइल हम समझेंगे और जानेंगे इंशाअल्लाह।
اور इसको सीखेंगे। तो ये सारी बातें हैं, आइंदा कल के दर्स में ये सारी बातें इंशाल्लाह आएंगी। अल्लाह से दुआ है जो बातें हमने पढ़ी हैं हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें नमाज वैसे ही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जैसे पढ़ना चाहिए। बास तालिबात परेशान थी कि शेख ये वाजिबात और अरकान कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी समझाऊंगा कि नमाज के वाजिबात तकरीबन 8 हैं, वो भी बताऊंगा आपको मैं। और नमाज के अरकान तकरीबन 14 हैं, 14 हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं आइंदा दुरूस में बताऊंगा। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम सीखेंगे अच्छी तरीके से। ये और जो बातें अब इसके बाद बताऊंगा वो किताब में मौजूद नहीं है। अगर कोई तालिबा इसको लिखती हैं तो उसे लिखें और अपने दूसरी तालिबात के साथ उसे शेयर कर लें, साथियों सहेलियों के साथ उसे शेयर करें ताकि सबको फायदा हो सके इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।